ونصلي ونسلم على رسول الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بزرگوں دوستوں، نکاح جو ہے کبھی کرنا فرض ہو جاتا ہے اور نکاح کرنا کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی مکروہ ہوتا ہے، کبھی حرام ہوتا ہے. عام طور سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں نکاح کرنا سنت ہے، ایسا نہیں ہے. بعض لوگوں کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. ایسا آدمی جو اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا ہو، ایسا آدمی جو ہے اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں. اور ایسا آدمی جو اپنی بیوی سے مل سکتا ہو لیکن اسی وقت میں وہ دوسری عورتوں کے اوپر غلط نظر نہیں کر سکتا ہے، نہیں کرتا ہے، اس کے لیے سنت ہے. اور جو آدمی ایسا ہے کہ نکاح نہیں کرے گا تو غیر عورتوں پر نظر پڑے گی اور خیال ادھر ادھر جائے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے نکاح کرنا فرض ہے. حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے بہت سی باتیں انہوں نے سنا دی ہے. ہمارے یہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے الدر المختار، اس کی شرح ہے، اس کی تفصیلات ہیں. رد المحتار اتنی بڑی کتاب. اب ہمارے مفتی حبیب اللہ نے وہ اتنی کتابیں جو فتاوی رحیمیہ کی ہیں مکمل کر دی ہیں، اور اب جو ہے فتاوی وہ شامی کی کتاب جو رد المختار ہے وہ انہوں نے مطالعے میں شروع کر دی ہیں. تو اس میں لکھا ہے نکاح کرنا افضل ہے یا جہاد میں جانا افضل ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ نہیں، نکاح کرنا افضل ہے. وجہ اس لیے بتائی ہے کہ جہاد سے جو مقصد ہے وہ امت کا بڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ مسلمان ہونا ہے، اور اس میں کبھی کبھی لڑائی کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور نکاح کے اندر صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور وہ خوشیوں کے ساتھ وہ جہاد سے افضل ہو جاتا ہے. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نکاح وہ عبادت ہے جو آسمان سے شروع ہوئی، دنیا میں ہے، مرنے کے بعد میں جب ہم جنت میں چلے جائیں گے وہاں بھی نکاح ہوگا. قرآن میں ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم نے ان کا نکاح کر دیا بڑی بڑی گوری آنکھوں والی گوری عورتوں سے، جو بڑی آنکھوں والی ہیں ان کے ساتھ ہم ان کا نکاح کریں گے. اب کوئی عورت کوئی آدمی نکاح نہیں کر سکتا ہے. حضرت ہمارا بڑا بڑا پہلے جا کر ادھر ادھر دیکھنے والا آ گیا تو وہ روڑا مجھے تو ہم چھوڑ دیں گے نا، ایسا نہیں. قرآن میں ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم جو ہے جب جنت میں کسی کو داخل کریں گے ان کے دل کے اندر کھوٹ نہیں رہے گا. تو اگر میری بیوی رہے گی تو میری بیوی جو ہے حوروں کی صدر رہے گی، لیکن اب جو ہے میری بیوی کے دل کے اندر حوروں کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں رہے گا. یہ نہیں کہ یہ اگر میرا حق لے لیے کر لی ہے، ایسا نہیں ہوگا. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے فتاوی عبدالحی. کیا بولا؟ فتاوی عبدالحی. مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علماء میں سے، ہمارے ہندوستان کے بڑے علماء میں سے ہیں. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنجو مراد آبادی کے مریدین میں سے ہیں. تو ان کی کتاب میں ایک سوال کیا ہے. سوال یہ کیا کہ میری بیوی سے کل کو میرا نکاح ہو جائے. میرا نکاح نہیں، وہ تو نکاح ہے، یاد رکھو. اب ایک آدمی 3 بیویاں سے نکاح کرا تو 3 بیویاں بھی اس کی رہیں گی. لیکن ایک دوسرا سوال ہوتا ہے، وہ بہت غور سے سن لو گے. ہمیں نکاح کرنا بولیے شاید سے بہت زیادہ غور سے سن لو گے. اگر کسی عورت نے 2 مردوں سے نکاح کیا، مثلا کیا کیا، پہلے ایک نکاح کر لیا، کسی وجہ سے چھوٹا ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر دوبارہ نکاح کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ 2 بار نکاح کرنا چاہیے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر تمل ناڈو میں بلکہ پورے ہندوستان کے اندر ایک بڑی ایک خرابی، پورے مسلمانوں کے اندر ایک خرابی پھیل گئی ہے. وہ کیا ہے؟ میں اپنوں
میری بیوی اللہ کا نہ کرے اللہ کرے ان کو دعا تو یہی کرنا چاہیے اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وازواجنا واولادنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا، کہ اللہ میری بیوی کو اور میری اولاد کو میرا وارث بنا، یہ دعا لینا چاہیے۔ اگر آگے پیچھے ہو کر کسی وجہ سے بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نکاح کرتے ہیں، کون غلط بنا کے نکاح کرتے ہیں۔ اگر کسی عورت کا جو نکاح شوہر کا انتقال ہو جائے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی نہیں نکاح کرتا، نہیں۔ شرارکم عزابکم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بے شادی شدہ ہے وہ جو ہے خراب آدمی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو کیا کریں، جو عمر میں نکاح کر رہے ہیں ایسا نہیں بولا، بلکہ پورے معاشرے کو کھڑے ہو کر تم کو نکاح کرنا پڑے گا۔ ایسا ایک مرتبہ حضرت عاصم العلوم والخیرات مولانا محمد عاصم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ جو ہے بیان کر رہے تھے۔ بیان کیا ہے، دیوبند کے اندر ایسا ہو گیا تھا کہ عورت کا اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو دوبارہ نکاح نہیں ہوتا تھا۔ وہ کیا کہ یہ رسم کو یا عادت کو ختم کرنا ہو کر مسجد میں جا کر جو ہے اعلان بیان کرتے تھے۔ اور دیوبند چھوٹی مسجد، چھوٹی سی بستی ہے، چھوٹی سی بستی کو یہ جو دھرم پوری ہے، دھرم پوری کو 5 حصے کرے تو ایک حصہ جتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہی دیوبند، لیکن اس میں مدینہ اگر صرف اگر 450 مسجدیں ہیں، زیادہ نہیں ہے۔ بولے مسجدوں میں جاتے بیان کرتے، تو یہ دن کیا وہ بیان کر رہے تھے، بیان کرتے رہتے بولے بھائی تمہارے گھروں کے اندر تمہاری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، تمہاری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کا نکاح نہیں ہوا تو ان کا نکاح کرو، ان کا کیا کرو، نکاح کرو۔ حدیث میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، 3 بیویاں ان کا انتقال ہو گیا، اور پورے زمانے میں جیسے آپ کو کورونا آیا تھا اسی زمانے میں، اس زمانے میں جو تعاون پھیل گیا تھا، سب لوگ مر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے یا ایھا الناس زوجونی فإنی استحی ان القى اللہ بدون زوجہ، لوگوں میرا نکاح کر دو، میں شرم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے میں 1 سال میں ملاقات کروں کہ جو ہے میری بیوی نہ ہو۔ تو بیان کر رہے تھے، اتنے میں کیا ہو رہا ہے، کھڑا ہو گیا حضرت دیکھے اس نے بیٹھ جاؤ، نہیں مجھے کچھ پوچھنا ہے، ارے ابھی بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ پھر بیان چھوڑ دیے، بیان چھوڑ کر گئے سیدھا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ کے پاس واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد بولے تم آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تو پوچھ لو سر۔ انہوں نے بولا حضرت ہم کو نصیحت کرتے ہو، آپ کے گھر میں آپ کی بہن بیٹھی ہوئی ہے، اس کی عمر 80 سال کی ہے، وہ جو ہے بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کا تو تم کو فکر نہیں ہے، ہمارا اور ہماری بیٹیوں کا اور ہماری بہنوں کا، ہماری بعض لوگ کیا بتے ہمارے ماں کو دوسرا نکاح کرنا چاہیے، کیا کرتے کیا غلطی ہے، ہمارے بابا کو یہ بوڑھے کو نکاح ہونا گے، چپ دبا لگا سونا ہونا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایسا بولنا بالکل جائز نہیں ہے۔ یاد رکھو جہاں تک ہو سکے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر کام یہ ہے کہ انسان کسی رشتے کو جوڑے، کسی رشتوں کو جوڑے، یہ سب سے بہتر کام ہے۔ خیر حضرت کھڑے ہوئے، بولے تم کچھ پوچھ رہے تھے، کچھ ہوگا۔ وہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد بولے آپ کے گھر میں آپ کی بہن بیٹھی ہوئی ہے، اس کا تو نکاح نہیں کر پائے، آپ ہم کو نصیحت کر رہے ہیں۔ حضرت بولے تمہارے کھڑے ہونے کے بعد ابھی میں باہر گیا، جانے کے بعد میں میری بہن سے کہا بہن یہ تمہارے ہاتھ نہیں ہے، یہ تمہارے پاؤں سمجھ لو، میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں لوگوں دوسرا نکاح کر لو، لوگ کہتے ہیں، لوگ کہیں گے کہ جو ہے تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی بہن بیٹھی ہوئی ہے اور تم دوسروں کو نصیحت کرتے ہو، اور لوگوں اس لیے جو ہے بہن تم اجازت دے دو کہ میں تمہارا نکاح کسی سے کر لوں۔ وہ بھی مولانا قاسم صاحب نانوتوی کی بہن تھی، انہوں نے کہا میرے چھوٹے بھائی تو جب نکاح کرنا چاہتا تو میرے سے کرا دے۔ باہر گئے، اللہ تعالیٰ کے انتظام، ایک آدمی جا رہے تھے، السلام علیکم وعلیکم السلام، آپ کی اہلیہ کا آپ کی بیوی کا اتنے دن پہلے انتقال ہو گیا، کرنا انتقال ہو گیا، تو ایک کام کرو آپ میری بہن سے نکاح کر لو۔ انہوں نے ہاں ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ وہ بھی آگے 3-4 آدمی آئے، وہی 10 منٹ میں نکاح ہوا، پھر حضرت نے نکاح پڑھا کر میری بہن کو آ رہا اللہ جل جلالہ۔ اچھا اور ایک میں بولنا چاہتا ہوں، اچھا اب کیا ہوا، ایک عورت کا پہلے ایک عورت مرد سے نکاح ہوا، پھر اور ایک مرد سے نکاح ہوا، پھر اور ایک مرد سے نکاح ہوا، تو یہ عورت کس کے پاس رہے گی؟ میرے پاس رہے گی، ان کے پاس رہے گی، یا ان کے پاس رہے گی؟
تو حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو ہے احسنہم خلقا، یہی سوال صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کا کوئی عورت ایسی ہو کہ اس کا نکاح 3 مردوں سے ہو گیا تو وہ کس کے پاس رہے گی؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے جو اچھے اخلاق والا ہو وہ۔ فتاوی محمود الفرقہ فتاوی محمودیہ 20 جلد ہے، اتنی بڑی کتاب ہے، اس کو پورا مفتی صاحب نے پڑھ لیا، حمید اللہ صاحب نے۔ اس میں بھی یہ سوال کیا، انہوں نے کہا ہے کہ سب سے اخیر میں جس کا نکاح ہوگا اس کے ساتھ وہ رہے گی، یہ سب ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کو بھی دیا قبول فرمائے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو غلط باتیں، غلط رواج اور جو پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو ختم فرمائے اور ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے آسانی کے ساتھ نکاح کریں۔ اللہ جل جلالہ ہمارے جو مفتی حمید اللہ جو ہے نکاح ان کا ہو رہا ہے، ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے، آنے کے بعد میں وہ کیا کہ یہ مولوی ظفر ہے، یہ کیا ہے؟ مولوی ظفر ہے، یہ امام الناس ہے، یہ کیا ہے کہ امام من الائمہ، بڑے جو امام لوگ، امام کو تو مسجد کا امام ہے، یعنی امام ابو حنیفہ جیسے جو بڑے امام ہیں ویسے یہ امام ہیں بول کر اپنے شاگرد کو بولے، کس کو؟ امام ظفر کو۔ ایسے ہی یہ لوگ جو ہے میں تو پورا پڑھا بھول گیا، پڑھا بھی نہیں، ویسے ہماری زندگی گزر گئی۔ یہ لوگ ہمارے بچے الحمدللہ بہت زیادہ محنت سے پڑھ رہے ہیں، اور خود حمید اللہ صاحب یہ بھی بہت محنت سے پڑھ رہے ہیں۔ اسی میں کو کرنا ہے مبارکبادی بھی برابر والوں کو کہ انہوں نے جو ہے بہترین ایک جو ہے عالم کا، حافظ کا، قاری کا، مفتی کا انتخاب فرمایا۔ اللہ جل جلالہ وہ ہم والوں سے جوڑے کو خوش رکھے اور ہمارے تمام گھروں کے اندر خوشیاں نصیب فرمائے، ہر قسم کے خیر اور برکت عطا فرمائے۔ جو پریشانیاں، الجھنیں، جھگڑے وغیرہ چھوٹے موٹے گھروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔